یہ دنیا کے حالات سے واقف رہنے کے لیے اور دنیا کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں تک دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قدر اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات میں کوئی اس کا اثر نہ پڑے۔ یتیموں کی خدمت کریں۔ اب وہ یتیم کوئی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی خدمت بھی اسلام کے اندر بہت ہی اہم ہے۔ اور قدام العلماء کی جانب سے دو چار ایسے باتیں بتائی کہ قابل قبول ہیں۔ تعلیم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اسلامی اور دینی جو تعلیم ہے وہ تو بنیادی ہے اور ہماری اہم تعلیم وہی ہے، لیکن دنیا میں جینے کے لیے، دنیا کے حالات سے واقف رہنے کے لیے اور دنیا کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں تک دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو جس قدر آگے بڑھ سکتا ہے اس کو بڑھنا چاہیے۔ اور علماء بھی اس میدان میں اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قدر اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات میں کوئی اس کا اثر نہ پڑے، یعنی دینی خدمات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کے اندر آگے بڑھنا اور اس کی خدمت کرنا۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ علماء کی سرپرستی میں اسکولز قائم کرنا، کالجز قائم کرنا آج کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس لیے کہ علماء کی سرکردگی میں اور ان کی سرپرستی میں اگر یہ دنیاوی ادارے چلیں گے تو ان دنیاوی اداروں میں دنیا کی تعلیم کو ترقی کے ساتھ ساتھ بنیادی جو علمی دینی تعلیم ہے وہ بھی جاری رہے گی، اور اس کے ذریعے سے ایک بچہ جہاں گریجویٹ بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا مختلف علوم فنون کا ماہر بنے گا، تو اس کے ساتھ وہ اپنے دین پر برقرار رہتے ہوئے یہ سب کچھ انجام دے گا۔ اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء جب ملت کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو پوری ملت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے دنیاوی مسائل کو، ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کوششیں کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک جبکہ اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتوں کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ مستقل طور پر علماء کے لیے ان ضروریات کی کفالت کرتے تھے، اور ایک طویل زمانے تک اسی طرح چلتا رہا۔ علماء بے لوث خدمت کرتے تھے اور بادشاہوں کی جانب سے، اسلامی حکومتوں کی طرف سے ان کی ضروریات کی کفالت ہوتی تھی، ان کے لیے جائیدادیں وقف ہوتی تھی، ان کے لیے ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری سامان مہیا کیا جاتا تھا، ان کے لیے وظائف مقرر ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں چل کر جب اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب چونکہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے تو پوری ملت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اقدام کرے اور ایسے ادارے قائم کرے کہ ان کے ذریعے سے ان علماء کی خدمت انجام دی جا سکے۔ بات یہ ہے کہ مساجد ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ آج ہم لوگوں نے مسجدوں کو محدود کر دیا ہے، ان کی خدمات کو محدود کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ مسجد تو بیک وقت تمام دینی مسائل کا حل بھی تھا، تمام ملی مسائل کا حل بھی تھا، سیاسی مسائل کا حل بھی تھا۔ تمام قسم کے مسائل کے لیے مرکزی حیثیت رکھنے والی جگہ اگر مسلمانوں کے پاس میں ہے تو وہ دراصل مسجد ہی ہے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر تو ہر قسم کا کام انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، بس مسجد کے آداب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ان آداب کے لحاظ کے ساتھ ضرورت کے موقع پر تمام مسائل کا حل مسجد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور علماء کی خدمت کے لیے بھی اس کو مرکز بنایا جا سکتا ہے، ملی مسائل کے لیے بھی اس کو مرکز بنایا جا سکتا ہے، تمام مسائل کے لیے اس کو مرکز بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اصل یہی ہے کہ اسی طرح مسجد ہونی چاہیے۔ مولانا اور ایک چیز ہے جی، حفیظ اللہ شریف صاحب جو ہیں رام نگر کے اندر آپ جو یہ وین دے رہے ہیں وہ اسکول میں تقریباً 3 بچوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، ان کی سی عبدالعزیز ٹرسٹ کی جانب سے۔ یہ 3 بچوں
यतीम बच्चों को, क्या इस तरह के इक़दामात कई दूसरी NGO से भी करना चाहिए इस तरह का, या मसाजिद से कोई? देखिए, जो भी मिली खिदमत या इंसानी खिदमत है, इस्लाम उसको तो प्रमोट करता है, इस्लाम उसको आगे बढ़ाता है और यही चाहता है कि तमाम लोग इस किस्म के काम करें। अगर यतीमों की खिदमत करें, अब वो यतीम कोई मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, इंसानी खिदमत भी इस्लाम के अंदर बहुत ही अहम है। तो इसलिए जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, उनकी किसी भी किस्म की इमदाद करने को इस्लाम आगे बढ़ता है। इस्लाम उस सिलसिले में तरगीब देता है और चाहता है कि हर आदमी ये काम करे, और कोई भी कर सकता है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। जी, क़ुद्दामुल उलमा की जानिब से मैं हफीज़ुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुताहिर सराजी साहब, स्पोक्स पर्सन मौलाना उज़ैर साहब, हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। क़ुद्दामुल उलमा की जानिब से आज जो है एक वैन रामनगर के लिए, स्कूल के लिए जो हमने दिया, अल्लाह ताला इस तोहफ़े को कबूल फरमाए। और आज के जो है नज़्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज बहुत अच्छी तरह से हुई। मौलाना शेख शुएबुल्लाह दामत बरकातहू आलिम दीन, मशहूर मारूफ उलमाए दीन, आज उनसे जो है वैन की इफ्तिताह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुआ फरमाई और क़ुद्दामुल उलमा की जानिब से दो चार ऐसे बातें बताई कि काबिल क़बूल हैं। उन्होंने हमको सराहा, साथ साथ नसीहत भी फरमाया कि दीन की खिदमत जो आप कर रहे हैं, उसका जो बेड़ा लिए हैं, अल्लाह ताला उसे आसान फरमाए, आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। हम बहुत उनके मशकूर और ममनून हैं। उलमाए दीन के साथ उनके जो है नसीहत लेते हुए, उनकी दुआओं लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बस यही मेरा पैगाम है, बस आप सब मिल के दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के दुआइया कलिमात के ज़रिए से ये जो हमारे पीछे जो खड़ी है बयान, ये रामनगरम के रॉयल स्कूल को हदियतन भेजा जा रहा है क़ुद्दामुल उलमा की जानिब से और सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से, और चेयरमैन साहब जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब के अपने सरफ़ ख़ास से उन्होंने ये हदिया पेश किया है। इंशाअल्लाह इरादा है और इरादा किए हुए ही कि उलमा की हर तरह से जो है उनकी बच्चों की तालीम का हो या उनके घर की ज़रूरियात का हो या और कोई भी इंतज़ाम हो, यही बोलकर नहीं, किसी भी इसमें जो है उलमा के लिए ख़ास कर जो है करने के आम तौर पर कर रहे हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ उलमा के बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए और उलमा के लिए जो है कुछ सहूलियात वगैरह करने का इरादा किए हुए।